سر یہ فیس بک سے سوال ایک موصول ہوا ہے کہ غیرت کے نام پہ قتل اور حیا کے نام پہ قتل یا کوئی سزا دینا، تو اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا یہ لوگوں نے ہی بنا لیا ہے کوئی ایک قانون اپنا قبیلے کا، یا یہ اس کی کوئی حیثیت ہے؟ قرآن میں کوئی ایسا ذکر ملتا ہے؟ سوشل میڈیا سے یہ سوال موصول ہوا ہے، ہمارے پاس آیا ہے، اور چونکہ یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، مختلف قبائلی سسٹمز بنے ہوئے ہیں دنیا بھر کے اندر، تو یہ مسئلہ پایا جاتا ہے عام طور پر کہ غیرت کے نام پر کسی کو قتل کر دیا جائے، اس کی جان لے لی جائے، اس کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ اس کو اب جینے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اس نے ہمارے گھر کی عزت کو پامال کر دیا، ہمارا سر معاشرے کے اندر جھکا دیا، اور ہم اتنے غیرت مند ہیں، ہماری انا کو اتنی ٹھیس پہنچ گئی ہے، ہماری عزت کو ایسا پامال کر دیا گیا ہے کہ اب ہم اس کو دنیا کے اندر رہتا چلتا پھرتا نہیں دیکھ سکتے، نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے جو ایسے خاص طور پر قبائلی علاقوں میں پایا جاتا ہے، لیکن ماڈرن جو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں، وہ کسی اور طریقے سے اس معاملے پہ کام کر رہے ہیں، وہ دوسروں کی جان لے لیتے ہیں غیرت کے نام کے اوپر، حیا کے نام کے اوپر، وہ اس زندہ جان کو کسی ایسے ظالم کے شکنجے میں دے دیتے ہیں جو ہر روز اس کی جان لے رہا ہوتا ہے۔ مطلب دونوں ہی طریقے سے، میں تو اگر اس کو خاص عورت کے ساتھ کروں گا تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں ساری غیرت عورت کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ معاملہ کی جڑ جو ہے وہ غیرت کا معاملہ ہے ہی عورت کے ساتھ ہمارے ہاں۔ ہم یہ قبول نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارے گھر کی کوئی خاتون، کوئی عورت، کوئی بیٹی، کوئی بہن وہ اپنی پسند کا اظہار بھی کر سکے گھر کے بڑوں کے سامنے۔ وہ ڈر چھپ کے اپنی والدہ کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو بتا دیتی ہے، اس کے اندر جرأت نہیں ہوتی ہے کہ اپنے باپ، اپنے بھائی کے سامنے اس کا ذکر کر دے، اور وہی بھائی جو غیرت کے نام کے اوپر اس کی جان لینے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے، لے بھی لیتا ہے، اس کو مار بھی دیتا ہے۔ یہ وہ بھائی ہے جو ہر نئے دن کے اندر اس کے سامنے کسی نئی لڑکی کا تذکرہ بڑے فخر سے کر رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے کہ میری فلاں گرل فرینڈ ہے یا میری فلاں کے ساتھ دوستی ہے، تو وہ خاموشی سے سن کر مسکرا دیتی ہے۔ کیا اس کے اندر غیرت کا مادہ نہیں ہے؟ غیرت کا معاملہ تو مرد ہو یا عورت ہو سب کے ساتھ ہی ہے، بس چونکہ آپ کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، مارنے کا اختیار آپ نے اپنا سمجھا ہوا ہے، تو آپ نے اٹھایا اور اس کو جان سے مار دیا اپنی طاقت کی بنیاد کے اوپر۔ آپ کی ساری غیرت جو ہے وہ عورت کے ساتھ ہے۔ اور جو میں آپ کے سامنے بھی تذکرہ کر رہا تھا نا کہ مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ مرد کو مار دیا جاتا ہے، وہ صرف معاملہ وہی ہوتا ہے کہ عورت اس کے اندر انوالو ہوتی ہے، اس کو بنیاد بنا کر وہ لڑکا بھی جان سے جاتا ہے۔ یہ عام طور پر ہوتا ہے، یہ خاص طور پر ہوتا ہے، یہ عمومی طور پر نہیں ہوتا، ورنہ عمومی طور پر تو ہم نے یہی دیکھا ہے ان معاشروں میں جہاں پر یہ معاملات، یہ مسائل آتے ہیں کہ وہ عورت کو ہی جان سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو میں نے تذکرہ کیا نا کہ ماڈرنائز جو لوگ اپنے آپ کو گمان کرتے ہیں، وہاں بھی یہی معاملہ ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، عورت کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کو اظہار کر سکے یا کسی مرضی کے لڑکے سے اپنا گھر بسا سکے۔ اس کو بھی ایسے سمجھا ہوا ہے جیسے ہمارے ہاں بکریوں کے لیے، جانوروں کے لیے، نر کے لیے مادہ کو لا کر ڈال دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ طوطا، نر طوطا ہمارے پنجرے کے اندر موجود ہے، نسل بڑھانے لاؤ، اس کے لیے ایک مادہ لے آؤ تاکہ نسل بڑھ جائے۔ ایک نر بکرا گھر کے اندر موجود ہے، نر بکری لے آؤ تاکہ اس کی نسل آگے بڑھ جائے۔ وہ بکری اصل بنیاد نہیں رکھتی بلکہ وہ نر کا ساتھ دینے کے لیے، نر کے نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ایک سہارا بنتی ہے، اس کو اصل نہیں سمجھا جاتا۔ یہی معاملہ ہمارے یہاں بھیڑ بکریوں والا معاملہ عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ رسی ہے کسی کے بھی ہاتھ میں دے دو،
ساری مرضی باپ کی ہے یا بھائی کی ہے؟ پھر ظالموں نے مذہب سے اس کو مربوط کر دیا ہے. لا نکاح الا بولی، یہ روایت جس میں شدید اختلاف، خود روایت لکھنے والوں کا، محدثین کو کہا جاتا ہے، ان کا ہے کہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن اس روایت کو بنیاد بنا کر لا نکاح الا بولی، اس کو غیرت کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے. قرآن نے کہاں ایسی شرط لگائی ہے کہ مرد اور عورت کا نکاح بغیر ولی کے یا بغیر خاندان والوں کے نہیں ہو سکتا ہے؟ قرآن نے تو، میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، وہاں کا ترجمہ نکاح والا، آپ نکاح والا ترجمہ کر لیجئے، شادی والا. اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ نکاح جو تمہیں پسند ہے اس سے نکاح کر لو. یہ تو واضح آ رہا ہے اس آیت سے، سورۃ النساء کی آیت ہے، واضح حکم موجود ہے کہ جو تمہیں پسند آئے. آپ عمومی ترجمہ، رواں ترجمہ یہی ہے لوگوں کے یہاں. میں ابھی اس کے دوسرے پہلو کی طرف بات نہیں کر رہا. ہاں تو واضح ہے کہ نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئے، جو تمہیں پسند آئے اس سے نکاح کر لو. آپ اس کو اگر مردوں کے لیے خاص کرتے ہیں تو مرد بھی جن کو پسند آئیں گے عورتوں کو، وہ ان سے نکاح کریں گے نا، آپس کی رضامندی ہوگی. جب بھی تو رضامندی مرد و عورت کی ہی ہوئی نا، اس میں خاندان والوں کی انوالومنٹ کہاں سے آپ نے شامل کر دی ہے؟ لا نکاح الا بولی کی دھجیاں اڑا دی ہیں روایت کی اس آیت نے. کیسے آیت کے مقابلے میں آپ روایت کو پیش کر سکتے ہیں؟ وہ روایت بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، بخاری والی روایت ہے میرے خیال سے، کہ ایک عورت نے آ کے کہا کہ میری نکاح میرے والد صاحب نے کر دی ہے، مجھے نہیں رہنا ہے اس کے ساتھ. تو اللہ کے رسول سے اس راوی نے یہ بیان بھی کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے میں تیرا نکاح وہاں سے ختم کروا کے تیری مرضی کے ساتھ میں کسی اور سے نکاح کروا دیتا ہوں جس کو تو چاہتی ہے. یہی الفاظ تقریباً اس روایت کے اندر ہیں موجود. تو پھر غیرت کا معاملہ، پسند ناپسند کا معاملہ، یہ تو مرد و عورت کے ساتھ ہی رہا نا. اس میں گھر والوں کی انوالومنٹ کہاں سے آئی، کیسے آپ نے شامل کر دی؟ اور اس انوالومنٹ کو اتنا انتہا پر پہنچا دیا کہ وہاں غیرت پہ جینے اور مرنے کے فیصلے کرنا شروع کر دیے کہ اب یہ جیے گی یا مرے گی، یہ ہمارا جرگہ کا، ہماری پنچایت کا، ہمارے قبیلے کا فیصلہ ہوگا. وہ چاہے گا تو یہ زندہ رہے گی، وہ چاہے گا تو اس کو موت سے ہمکنار کر دیا جائے گا. یہ تو نہایت ہی فرسودہ سوچ ہے جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. جتنا حق آپ کو زندہ رہنے کا اس دنیا میں حاصل ہے، اتنا ہی حق سامنے والے کو بھی حاصل ہے زندہ رہنے کا. آپ اس کا حق یہ نہیں چھین سکتے ہیں اپنے فرسودہ سوچ، فرسودہ نظام اور فرسودہ نظریے سے. یہ حق حاصل نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ غیرت کا مسئلہ بنا دیں. عورت کے نام کو، عورت کے وجود کو، جتنی گالیاں دی جاتی ہیں سب عورت کے نام پہ دی جاتی ہیں. سب کی سب گالیوں کا محور اور مرکز صرف دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو عورت کی ذات یا آپ کے پیشاب پخانہ کرنے کے وہ مقامات. اس کو بھی غیرت کے ساتھ مربوط کر دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں، اور دوسرے کی غیرت کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ابھارنے کی، اس کو غصہ دلانے کی. آپ دیکھیں نا، گالی بکی جاتی ہے، سامنے والے کو غصہ آتا ہے. آپ چاہے اس کے پرائیویٹ پارٹس کا اس کے اندر نام لیجئے، چاہے اس کی عورت کا نام لیجئے. کیوں دیتے ہیں گالی؟ اپنے غصے کو نگارنے کے لیے، اس کو کمتر کرنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کی غیرت کو جگانے کے لیے. ہمارے یہاں غیرت کا مسئلہ یہ بن گیا. یہ چیزیں، گالیاں ہو گئیں، عورت کا وجود ہو گیا. اس سے نکلنا پڑے گا. جب اتنا اپنے آپ کو ماڈرنائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان باتوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ گالیاں دینا یا عورت کے وجود کو ہی غیرت کا ایک مرکز یا محور سمجھ لینا، یہ نہیں ہے. آپ بھی غیرت مند ہیں، آپ بھی غیرت والے ہیں. مرد بھی اتنا ہی غیرت والا ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی غیرت کا اتنا ہی معاملہ ہونا چاہیے اتنا عورت کے لیے ہے. ان باتوں کو سامنے رکھیں، ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا. ہر کسی کو نکاح کرنے کا دوسرے کے ساتھ اختیار ہے، چاہے وہ نکاح کے اندر ہے، نہیں کرنا چاہ رہی. میں نے روایت پیش کرتی نا، آپ دیکھ لیں، اس کو جائزہ لے لیجئے.
جتنا اختیار مرد کو ہے اتنا ہی اختیار عورت کو ہے نکاح کے معاملے کے اندر، اپنی پسند اور ناپسند سے زندگی گزارنے کا اختیار اس کو ہے، نہیں چھین سکتے آپ اس کا اختیار۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے آزاد پیدا کیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، یعنی آزاد پیدا کیا ہے، نہیں ہے کسی بشر کے لیے کہ وہ کہنا شروع کر دے کونوا عباد لی من دون اللہ، میرے احکامات کی بیڑیاں پہن کر میرے تابع بن جاؤ، یہ نہیں ہے انسانیت کے لیے۔ ولیکن کونوا ربانیین، جب اس نے آزاد پیدا کیا ہے تو میں کیسے اپنے نظریے کی زنجیروں سے اس کو جکڑ سکتا ہوں، کیسے اپنے قانون کی زنجیروں سے اس کو جکڑ سکتا ہوں، جبکہ وہ ملک میں معاشرے میں کوئی تخریب کاری کا باعث بھی نہیں ہے، کیسے میں اس کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں؟ سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھیں اس چیز کو، غلط ہے یہ چیز جو ہمارے معاشرے میں رائج ہوتی جا رہی ہے، اور خاص طور پر ایسے معاشروں کے اندر جہاں پر یہ قبائلی سسٹم، جہاں پر یہ عورت کو ایک حیا کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا جا رہا ہوتا ہے، ہزار پردوں کے اندر ڈھانپ کے رکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ حیا میری چلی جائے گی، اور خود جب باہر نکلتے ہیں تو جسم کا وہی حصہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کھلا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور باقی حصے کو بھی چاہتے ہیں کہ کھل کے سامنے آ جائے، بڑے حیادار بنتے ہیں۔ جتنا حصہ عورت کا کھلا ہوتا ہے اسی کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں دیکھنے ہیں اس حصے کو بھی اگر اتنے حیادار بن رہے ہیں تو؟ بہرحال تو یہ بات پھر آگے نکل جائے گی، یہاں تک میرے خیال سے بات میں آ گئی ہوگی۔ سوال ہمارے سامنے آیا تھا کہ بھائی غیرت کے معاملے پر یہ قتل کیے جا رہے ہوتے ہیں، مردوں کو بھی مار دیا جاتا ہے، عورتوں کو مار دیا جاتا ہے، بھائی ایک اس بات کو صحیح کر لیجئے، یہ مذہبی مسئلہ ہے ہی نہیں، اس کو مذہب سے نہیں جوڑیں، اسلام کو بدنام نہ کریں، یہ لوگوں کے آپس کے فرسودہ نظریات ہیں۔ قرآن نے تو کھلی اجازت دی ہے مرد کو بھی عورت کو بھی، اپنے حساب سے جس سے پسند کریں اس سے نکاح کریں، اس کے ساتھ تعلق بنائیں۔ قرآن کا جائزہ لیں، قرآن میں اس قسم کی کوئی اجازت موجود نہیں ہے، یہ باطل روایات ہیں جن سے کچھ لوگوں کو سہارا مل جاتا ہے، وہ سب باطل روایات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے، وہ نہیں ہے اسلام۔ اس کو اسلام سمجھ کے لوگ اس سے متنفر ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام سے باہر نکل گئے۔ نہیں، آپ اسلام سے باہر نہیں نکلیں، اسلام سے باہر نکلنا ممکن ہی نہیں ہے، کون اسلام سے باہر نکل سکتا ہے؟ پیس سے کون باہر نکلے گا؟ وہ مذہب سے باہر نکل رہے ہیں، اس مذہب سے جو مذہبی پیشوائیت نے ان کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیں، یہاں تک بات مکمل کر دی ہے میں نے اپنی۔ لوگ جو اس کو کہتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی ہوگی، مطلب اف تک نہ کہیں، تو جس رشتے کے لیے والدین نہیں راضی تو پھر گھر کا ماحول بھی خراب ہی رہے گا، زندگی بھر خراب رہے گا ماحول، تو گھر کے ماحول کو پھر کیسے دیکھیں اگر ایک معاشرتی اس کو؟ تو آپ کے معاشرے کا مسئلہ ہے نا، مطلب معاشرے کا آپ کا مسئلہ ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو لے کے چل رہا ہوں، میں اپنے گھر والی کو لے کے چل رہا ہوں، میں اپنے گھر کے اندر اتنی انوائرمنٹ دکھا رہا ہوں، اتنا سہارا بن رہا ہوں، یہ آپ کے معاشرے کا مسئلہ ہے، یہ مذہب کا مسئلہ نہیں کہ اف بھی نہ کہو۔ ان چیزوں کو ہم یہاں پر اگر منطبق کرنا شروع کر دیں گے تو پھر قرآن کا وہ فیصلہ کہاں جائے گا جس میں اللہ نے خود اختیار دیا ہے؟ مطلب ماں باپ کے اختیار اللہ کے اختیار سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ نے مکمل اختیار دے دیا ہے تو ماں باپ کے اختیار کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ ان کی رضامندی کی۔ جب وہ راضی ہے اس چیز سے کہ لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں تو پھر کسی کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی رضامندی کو دوسرے پر مسلط کرے؟ مطلب وہ جتنی باتیں ہیں وہ سب کے سب اس بات کے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتی ہیں۔ جب اس نے خود کہہ دیا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اس آیت کو ایسے پیش کرتے نا، اپنی مرضی سے جو پسند آئے وہ کام کرو۔ جب وہ یہ کہہ رہا ہے تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ فلاں شخص کا باپ اس نے کہا کہ تم اس سے شادی نہیں کرو، نکاح نہیں کرو، تو نکاح نہ کرے؟ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کے مخالف ہو گئی یہ بات۔ تو اللہ کی رضامندی سے بڑھ کر تو کسی کی رضامندی نہیں ہے۔ جب اس نے اختیار دیا ہے تو سارے اختیار دوسرے نمبر پر ہیں، پہلے نمبر پر اللہ کی رضامندی، اللہ کی بات ہے۔